یہ اسٹوڈینٹس اس ویڈیو سے پہلے جو ہم مطلب ایک ہمارا ٹاپک ایک سیکوینس چل رہا ہے کہ ہم نے پولینومیل رنگ لیا، پولینومیل رنگ کے بعد آئیڈیلز اور دین مونومیل آئیڈیل، اور پھر آپریشنز اور مونومیل آئیڈیلز کی بات کر رہے ہیں کہ ایڈیشن آف آئیڈیلز مونومیل آئیڈیل کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انٹرسیکشن آف مونومیل آئیڈیل کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کوشنٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی انٹرسیکشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اب ہم تھوڑی سی اس کی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں. ڈائریکشن چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہمیں دو آئیڈیل دیے ہوئے ہیں اس کی ہم نے انٹرسیکشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے اس سے پہلے کام کیا. اب اگلا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیل گیون ہے تو کیا وہ آئیڈیل دو آئیڈیل کی انٹرسیکشن میں لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا. ٹھیک ہے، مطلب اب ہم اس کو irreducible یا reducible کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے بعد جو بھی ہماری یہ 7 یا 8 ویڈیوز یہ والی ہیں، ان کو آپ ایک ساتھ دیکھیے گا، ایک سیکوینس میں دیکھیے گا. جس سیکوینس نمبرز میں آپ کو یہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیے گا، کیونکہ یہ سارے جو ٹاپک ہیں نا یہ آگے والے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے irreducible مونومیل آئیڈیل. ٹھیک ہے، irreducible مونومیل آئیڈیل. وہ اس کے نام سے ہی آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ مونومیل آئیڈیل کو ہم دو آئیڈیل یا دو سے زیادہ آئیڈیل کی انٹرسیکشن میں لکھ سکیں گے تو وہ آپ کے پاس ریڈیوسیبل ہو جائے گا، ادروائز یہ ریڈیوسیبل ہو جائے گا. تو اس کی ہم پراپر ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. ڈیفینیشن ہے پریزنٹیشن آف این آئیڈیل آئی ایز این انٹرسیکشن آئی از اکول ٹو intersection I from 1 to m qi of ideals is called irredundant if none of the ideals qi can be omitted in this presentation. ٹھیک ہے، پہلے ہم irredundant آئیڈیل کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو irreducible کی طرف لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، irredundant کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس مطلب ایک ہم انٹرسیکشن کی اسپیشل کلاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک آئیڈیل ہے اس کو ہم انٹرسیکشن کی فارم میں لکھ رہے ہیں. تو ایسی انٹرسیکشن فارم میں لکھ رہے ہیں کوئی بھی آئیڈیل اس میں سے ہم omit نہ کر سکیں، کوئی بھی آئیڈیل اس میں سے ہم مائنس نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے that I is equal to xy intersection x square y square. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے اس کی انٹرسیکشن دیکھتے ہیں. انٹرسیکشن کین بی ریٹن ایز، اگر جیسے ہم نے انٹرسیکشن اس کی فائنڈ آؤٹ کی تھی ایکس کی ایکس اسکیئر کے ساتھ، ہم اس کا جو ہے وہ ایل سی ایم لیں گے، دیٹ از ایکس اسکیئر، اینڈ دین ایکس کا ایکس وائی اسکیئر کے ساتھ وہ ایکس وائی اسکیئر. ایل سی ایم میں ہم دو مونومیلز کی میکسیمم پاورز کو لے رہے ہوتے ہیں. دین یو ہیو دس ایکس اسکیئر وائی اینڈ دین یو ہیو دس وائی اسکیئر. اوکے جی، تو اب یہ جو آئیڈیل ہے آپ کے پاس، اس میں آپ کے پاس یہ مونومیل ایکس اسکیئر وائی جو ہے یہ ایکس اسکیئر کا ملٹیپل ہے. اوکے، اینڈ یہ مونومیل ایکس وائی اسکیئر جو ہے یہ وائی اسکیئر کا ملٹیپل ہے. ان دونوں کی ہمیں انٹرسیکشن میں ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس میں اس کے جنریٹنگ سیٹ میں ضرورت نہیں ہے. منیمل سیٹ آف جنریٹرز ہم لکھتے ہوتے ہیں ہمیشہ اس کو. تو آپ کے پاس یہ ایکس اسکیئر اور وائی اسکیئر کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آئیڈیل آئی تھا اس کو ہم نے ایکس وائی انٹرسیکشن ایکس اسکیئر وائی اسکیئر کی فارم میں لکھا تھا، اور اس میں ہمیں ایکس وائی کی ایکچولی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکس وائی کے ساتھ انٹرسیکشن کے بعد ہمیں ایکس اسکیئر وائی اسکیئر ہی مل گیا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی ہمیں ایز سچ اس کی انٹرسیکشن میں ضرورت نہیں ہے. سو بائی ڈیفینیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل آئی کی جو یہ پریزنٹیشن ہے یہ والی اٹ از ناٹ irredundant، کیونکہ irredundant کے لیے آپ کے پاس ایسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی آئیڈیل اس میں سے کوئی بھی اس کا جو پارٹ ہے وہ اسکپ نہ کریں. ٹھیک ہے، سو دس انٹرسیکشن آف دس مونومیل آئیڈیل از ناٹ irredundant. irredundant کے کیس میں ہم اس کو omit نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل if you have this I is equal to say x y intersection with y z. ٹھیک ہے، یہ ایک ہم نے اگین ایک انٹرسیکشن لی ہے آئیڈیل آئی کی. اس کو اگر ہم اس کو کمپیوٹ کریں بائی دا سیم رول جی سی ڈی جو ہم ایل سی ایم لیتے ہیں، سو ایکس وائی ایکس زی اینڈ دین وی ہیو دس وائی اینڈ دین وی ہیو دس وائی زی. ٹھیک ہے، ایک جو ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا ایکس، ایکس کا پھر وائی اور زی کے ساتھ، اور اس کے بعد وائی لیا، وائی کا وائی اور دین زی کے ساتھ ہم نے اس کا ایل سی ایم کمپیوٹ کیا. ٹھیک ہے، تو دین اس کو اگر دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ہے یہ دس از ملٹیپل آف ایکس وائی، دس از ملٹیپل آف وائی، دس از ملٹیپل آف وائی،
تو کیونکہ وائی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو ان دونوں کی ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے. So this is actually equal to y and xz. ٹھیک ہے. اب y and xz کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی نہ تو یہ برابر ہے ایکس وائی کے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس ایکس پڑا ہوا ہے، اس کے پاس آپ کے پاس ایکس زی پڑا ہوا ہے، تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے. کبھی بھی آپ کو اس میں سے اس ایلیمنٹ میں سے ایکس نظر نہیں آئے گا، کیونکہ زیڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ایکس زیڈ کے ساتھ پڑا ہوا ہے، سنگل ایکس نہیں پڑا ہوا، دونوں برابر نہیں ہے. آن دی سیم لائنس دس از آلسو ناٹ اکول ٹو دس وائی زی. کیوں وائی زی کے اکول نہیں ہے؟ اگین آپ کے پاس یہاں پہ ایکس اور زی، اس میں آپ کے پاس اکیلا زی پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کے پاس ایکس اور زی اکٹھے ہیں. کبھی بھی اس آئیڈیل میں سے آپ کو زیڈ اکیلا نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے پاس دونوں اس کے برابر نہیں ہیں. تو اٹ مینس دیٹ کہ ان دونوں انٹرسیکشن میں سے ہم کسی بھی ایک انٹرسیکشن کو اسکپ نہیں کر سکتے، کیونکہ انٹرسیکشن کو اسکپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایکچوئل آئیڈیل کے برابر نہیں آئے گا. تو واٹ ڈز اٹ مینس؟ اٹ مینس دیٹ دس آئی از ایکچولی، یہ پریزنٹیشن جو اس کی ہم نے انٹرسیکشن آف آئیڈیلس کی فارم میں لکھی ہوئی ہے یہ اریڈنڈنٹ ہے، اس میں سے کوئی بھی ہم اسکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایگزامپلز ہیں. ایک میں ہم اسکپ کر سکتے تھے، اس کو ہم نے ریڈنڈنٹ آپ کے پاس پریزنٹیشن نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ دوسرے والی جو ہے وہ آپ کی ریڈنڈنٹ پریزنٹیشن ہے آف دیٹ مونومیل آئیڈیل. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم ایک ریزلٹ کرتے ہیں اس کا. تو یہ دو ہم نے ایگزامپلز دیکھی. ایک کے اندر ہمیں ریڈنڈنٹ پریزنٹیشن نہیں تھی آئیڈیل کی، اور دوسرے میں ریڈنڈنٹ ہمیں پریزنٹیشن مل گئی. ٹھیک ہے. ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ ہے کہ لیٹ آئی بی مونومیل آئیڈیل ان پولینومیل رنگ ایس فرام n ویریبلس. اور یہ آپ کے پاس اگین وی آر اسٹیٹنگ دس ریزلٹ فار مونومیل آئیڈیل. ٹھیک ہے. یہ ڈفرنس آپ نے آلویز اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مونومیل آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں یا جنرل آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پولینومیل رنگ کے اندر پولینومیل آئیڈیل بھی پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دین آئی کین بی ریٹرن ایز انٹرسیکشن آئی فرام 1 to m کیو آئی ویئر ایچ کیو آئی از جنریٹڈ بائی پیور پاورز آف دی ویریبلس. ٹھیک ہوگی بات کہ مونومیل آئیڈیل جو ہے، مونومیل آئیڈیل کے کیس میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایز اے انٹرسیکشن آف ڈفرنٹ آئیڈیلز. اور وہ سارے کے سارے آئیڈیلز کیسے ہیں؟ وہ ایکچولی پیور پاور آف ویریبلس. ٹھیک ہے. تو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیو آئی جو ہے، ایچ کیو آئی اس انٹرسیکشن کے اندر دیٹ از آف دی فارم ایکس آئی ون اے ون سے لے کر ایکس آئی کے اے کے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آئی ون اور آئی کے ہم اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہم نے اس کو ایک ری ارینجمنٹ کی ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایکس ٹو کی پاور 3 ہے اور ایکس فور کی پاور 4 ہے، تو اس کو میں جسٹ ری ارینجمنٹ کی ہے کہ اس کو ایک جو ایکس ٹو کو آئی ون کا نام دے دیا اور ایکس تھری کو جو ہے وہ آئی ٹو کا نام دے دیا اور اس کی پاور ہم نے اس فارم میں لے لی. ٹھیک ہے. یہ ایک طرح کا اس کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ ایک سیکوینس میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایچ کیو آئیز ہیں وہ پاورز آف پیور ویریبلس کی فارم میں ہے، اور یہ پورا کا پورا مونومیل آئیڈیل جو ہے وہ اس کی انٹرسیکشن میں لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس رزلٹ کو پروف کرتے ہیں. تو اس کا پروف یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی پروف یہ کرنا ہے کہ مونومیل آئیڈیل جو ہے کین بی ریٹن ایز انٹرسیکشن آف ڈفرنٹ کیو آئیز ان وچ ایچ کیو آئیز جو ہے وہ پاور آف پیور ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. وی اسیوم لیٹ آپ کے پاس جو منیمل سیٹ آف مونومیل جنریٹر آف آئی جو ہیں دیٹ از اکول ٹو یو ون سے لے کر یو آر تک. ٹھیک ہے جی. یہ مونومیل سیٹ آف ہم نے جنریٹرز لے لیے. دین سپوز دیر ایگزسٹ سم یو آئی which is not a pure power, is not a pure power of variables. ٹھیک ہے. اور ہم assume کرتے ہیں کہ that is say u1. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں ایک ایسا جنریٹر لازمی مل جائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہمیں کوئی جنریٹر نہیں ملتا، فار ایگزامپل اگر جنریٹنگ سیٹ آف آئی جو ہے وہ سارے کے سارے پیور پاورز ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل اٹ از سے دس از ایکس ون اسکیئر ایکس تھری فور اینڈ ایکس فور اسکیئر، فار ایگزامپل کہ یہ آپ کے پاس اس کا سیٹ آف جنریٹرز ہیں. تو یہ اٹ سیلف ہی آپ کے پاس جو ہے وہ پیور پاورز آف ویریبل سے جنریٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کم از کم ایک ایسا مل جائے گا کہ جو کہ آپ کے پاس پیور پاور نہیں ہوگی. اگر پیور پاور ہوگی تو اٹ سیلف ہی ہمارا جو ایک کیو ہے دیٹ از ایکچولی اکول ٹو کیو ہم نے پروف کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ وی ول ہیو ون سچ جنریٹر. ٹھیک ہے. اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے سپوز کر لیا کہ U1 ایسا ہے جو کہ پیور پاور نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ یہ پیور پاور نہیں ہے, اس کے اندر آپ کے پاس کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ جو ویریبلز ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ دیٹ از اکول ٹو VW, ویئر دس V اینڈ W آر بوتھ مونومیلس. ٹھیک ہے. یہ V بھی مونومیل ہے اور W بھی مونومیل ہے, اینڈ مور اوور کہ یہ آپس میں کو پرائم ہے. کو پرائم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ V جو ہے V اینڈ W کا جو آپ کے پاس GCD ہے, گریٹسٹ کامن ڈیوائزر, دیٹ از ایکچولی اکول ٹو 1, اینڈ بوتھ V از ناٹ اکول ٹو 1 اینڈ W از ناٹ اکول ٹو 1. یہ میں نے اس کو ایسا کیوں لکھا ہے, کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس U1 جو ہے U1 از اکول ٹو سے x1 اسکیئر x2 کیوب x3 4, ایک مونومیل ہے جو کہ پیور پاور نہیں ہے ویریبلس کی, تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل دس از آور V اینڈ دس از آور W. ٹھیک ہے. اور یہ آپس میں کو پرائم ہے. کو پرائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کا GCD لیں گے, GCD مینس کہ ہم ان کی منیمم پاورز لیں گے دونوں میں, تو وہ ایکچولی سبھی کی پاور 0 آنی چاہیے. اگر کو پرائم نہیں لیں گے, اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میں x1 اسکیئر کر دوں, اس کو x2 اسکیئر کر دوں, اس کو میں x2 کر دوں, اس کو میں x3 4 کر دوں. اگر میں اس کو V اور W لکھوں گا تو بھی آپس میں کو پرائم نہیں ہے, کیونکہ ان کا GCD جو ہے وہ x1 کی پاور منیمم پاور 1 آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو الگ الگ V اور W کی فارم میں لکھیں گے تو ان نٹ شل ہم نے دونوں میں جو ویریبلز یوز ہو رہے ہیں ان کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ویریبل ان میں کامن نہیں آ رہا ہو. تو اب ہم یہ کلیم کیا کرتے ہیں, کلیم از دیٹ I ایکچولی اکول ٹو I1 انٹرسیکشن I2. ٹھیک ہے. کہ I1 جو ہے وہ ایکچولی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں دو آئیڈیلز کے انٹرسیکشن میں, I1 انٹرسیکشن I2. اب یہ I1 کیا ہے, I1 ایکچولی آپ کے پاس ہے کہ I1 از اکول ٹو I1 کے اندر آپ کے پاس ایک تو V اور باقی U2 سے لے کر UR تک ایز اٹ از, اور I2 کیا ہے, I2 کے اندر W جو کہ ہم نے دوسرا مونومیل لیا تھا, اور باقی کے جنریٹرز ویسے کے ویسے, یعنی کہ U2 سے لے کر UR تک. ٹھیک ہے. اب یہ I1 انٹرسیکشن I2 میں ہم نے پروف کرنا ہے, کہ ہم نے بیسیکلی پروف یہ کرنا ہے کہ جو آئیڈیل I ہے دیٹ از ایکچولی اکول ٹو I1 انٹرسیکشن I2. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اس کو پروف کرنے کے لیے ہم ایک آئیڈیل میں سے ایلیمنٹ لیں گے اور اس کو پروف کریں گے کہ وہ انٹرسیکشن میں کنٹین کر رہا ہے, پھر انٹرسیکشن سے ایک ایلیمنٹ لیں گے اور پروف کریں گے کہ وہ I کے اندر کنٹین کر رہا ہے. یاد رہے کہ جنریٹنگ سیٹ آف I جو ہے, منیمل سیٹ آف جنریٹر آف I جو ہے, ہم نے لیا ہوا ہے U1 سے لے کر UR تک. ٹھیک ہے جی. تو لیٹ ہم پہلے یہ صرف انکلوژن کو پروف کرتے ہیں. لیٹ F belong to I. اگر F ہم نے I میں سے لیا ہے دین اٹ مینس کہ F کو ہم اس کے منیمل سیٹ آف جنریٹرز کے کمبینیشن میں لکھ سکتے ہیں. دیٹ کین بی ریٹن ایز F1 U1 plus F2 U2 plus so on plus FR UR. ٹھیک ہے. اور U1 کو ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ U1 جو ہے دیٹ از ایکچولی V ٹائمس W اور پلس ریمیننگ تھنگس ایز اٹ از. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو نیا ہمارے پاس کمبینیشن بنا ہے, اس میں اگر میں اس F1 کو اور W کو اکٹھا کر دوں, ٹھیک ہے, تو F1 جتنے F آئیز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی ہمیں پولینومیل رنگ S میں سے ہم نے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو F1 کو جب W سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھی پولینومیل رنگ کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنریٹنگ سیٹ میں ایک V آ گیا اور باقی U2 سے لے کے UR تک آ گیا. اٹ مینس کہ یہ ایکچولی بلونگ کر رہا ہے, دیٹ بلونگ ٹو I1. I1 کو کیوں بلونگ کر رہا ہے؟ جب ہم نے F1 اور W کو اکٹھا کیا ایز اے مونومیل دیکھا ہے تو وہ I1 میں کنٹین کر گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم F1 اور V کو اکٹھا کریں, ٹھیک ہے, اب وہ W کا ملٹیپل بن گیا ہے. جب W کا ملٹیپل بن گیا ہے اٹ مینس کہ ریمیننگ وہ U2 اور UR کا ملٹیپل ہے. تو ڈیو ٹو دیٹ W ملٹیپل آف W دیٹ بیکمس ٹو I2. تو یہ جو ہم نے F لیا ہے یہ I1 میں بھی بلونگ کر رہا ہے اور I2 میں بھی بلونگ کر رہا ہے. I1 میں بلونگ کر رہا ہے ڈیو ٹو دس V اور I2 میں بلونگ کر رہا ہے ڈیو ٹو دس W.
and remaining generators. ٹھیک ہے, so that means that F actually belong to I1 intersection I2, کیونکہ وہ I1 میں بھی belong کر رہا ہے تو وہ اس کی انٹرسیکشن میں بھی belong کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایک طرف کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ اس کی پروف کر دی ہے. اب دوسری کنٹینمنٹ یعنی کہ کنورسلی اب ہم نے ایک ایلیمنٹ لینا ہے I1 انٹرسیکشن I2 میں سے, اور یہ پروف کریں گے کہ دیٹ ایکچولی belong to I. ٹھیک ہے, سو کنورسلی اس کنٹینمنٹ کے لیے لیٹ U جو ہے دیٹ بی اے مونومیل ان I1 انٹرسیکشن I2. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس دیٹ کہ یہ آپ کے پاس یہ جو U ہوگا اگر تو یہ U ملٹیپل آف یو آئیز ہیں, کیونکہ I1 جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے V1 سے لے کر V1 بھی ہے, اور باقی اس میں U2 سے لے کر UR تک بھی ہیں. اسی طرح I2 جنریٹ ہو رہا ہے W اور U2 سے لے کے UR تک. تو اگر تو یہ U جو ہے یہ ملٹیپل آف یو آئیز ہیں, کیونکہ یو آئیز بھی تو اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا, تو اگر یو آئیز کا ملٹیپل ہے تو آٹومیٹیکلی یہ ملٹیپل ہو جائے گا, یہ چلا جائے گا I کے اندر. یعنی کہ اف U جو ہے از اے ملٹیپل آف I, ملٹیپل آف یو آئی, سم یو آئی, تو یہ بلونگ کر جائے گا I کو. ٹھیک ہے, ہم نے یہ پروف کرنا تھا I کو بلونگ کرتا ہے. اگر یو آئی کا ملٹیپل ہے تب تو I کو بلونگ کرے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ ملٹیپل ہے, اف اٹ از ملٹیپل آف V اینڈ W, V اینڈ W میں نے کیوں لکھا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ I1 انٹرسیکشن I2 میں, اور I1 انٹرسیکشن I2 کے اندر آپ کے پاس V بھی پڑا ہوا ہے اور W بھی پڑا ہوا ہے. تو یا تو وہ یو آئیز کا ملٹیپل ہوگا یا بوتھ V اینڈ W کا ملٹیپل ہوگا. اب V اینڈ W کا ملٹیپل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنس دس V اینڈ W آر کو پرائم, ٹھیک ہے, اٹ مینس دیٹ ایکچولی U از اے ملٹیپل آف U1. ٹھیک ہے, یہ میں نے کیوں لکھا ہے, مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس V جو ہے V از اکول ٹو سے x1 اسکیئر, اور W آپ کے پاس جو ہے دیٹ از اکول ٹو x2 اسکیئر x3 4, اگر ہم کہیں کہ کوئی ویریبل جو ہے وہ V کا بھی ملٹیپل ہے اور W کا بھی ملٹیپل ہے, اٹ مینس کہ وہ x1 اسکیئر کا بھی ملٹیپل ہے اور x2 اسکیئر x3 4 کا بھی ملٹیپل ہے, کیونکہ دونوں آپس میں کو پرائم ہے. اگر ہم دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ایکچولی آپ کے پاس U1 جو تھا وہ VW کے فارم میں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب وہ U1 کا بھی ملٹیپل ہوگا. اگر U1 کا ملٹیپل ہوگا اٹ مینس دیٹ, کیونکہ U1 جنریٹنگ سیٹ ہے, منیمم سیٹ آف جنریٹرز آف I ہے, تو اٹ مینس دیٹ ایکچولی دیٹ U belong to I. ٹھیک ہے, دونوں کیسز میں اگر وہ اکیلا UI کا ملٹیپل ہے تب بھی وہ I کے اندر کنٹین کر رہا ہے, اگر وہ V اینڈ W کا ملٹیپل ہے تب بھی وہ I کے اندر کنٹین کر رہا ہے. سو ان بوتھ کیسز آپ نے U جو ہے وہ I1 انٹرسیکشن I2 میں سے لیا تھا, اٹ مینس دیٹ I جو ہے I1 انٹرسیکشن I2 جو ہے وہ کنٹین کر رہا ہے کس کے اندر, I کے اندر. اس کی ریورس ڈائریکشن ہم نے اس سے پہلے آلریڈی کر لی ہوئی ہے, تو دیٹ مینس دیٹ بوتھ آر ایکول. ٹھیک ہے, تو یہی ہم نے پروف کرنا تھا کہ I جو ہے دیٹ کین بی ریٹن ایز I intersection I2. This is our first step. For the second step of this proof, مطلب ایک ہم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مونومیل مل جائے گا جو کہ ملٹیپل آف پاور, پیور پاور نہیں ہوگا ویریبلس کا, اور اس کے بعد ہم نے پروف کر دیا I is equal to I intersection I2. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جنریٹنگ سیٹ آف I میں سے ایک مونومیل لیا ہے جو کہ پیور پاور نہیں تھا, اور اس مونومیل کی وجہ سے ہم نے I کو لکھ دیا ایز I intersection I is equal to I1 intersection I2. So if I1 or generating set of I1 and generating set of I2 contains an element which is not pure power, ٹھیک ہے, تو مطلب ایک کیس تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پیور پاورز رہ گئی, اگر پیور پاورز رہ گئی then we are done. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بتانا تھا کہ انٹرسیکشن آف پیور پاورز میں لکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر G of I1 کے اندر یا G of I2 کے اندر یا دونوں کے اندر آپ کو ایسا ایلیمنٹ مل جائے جو کہ پیور پاور نہیں ہے, تو ہم جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پروسیڈ کیا تھا I کے ساتھ, وہی ہم کام کریں گے I1 کے ساتھ یا I2 کے ساتھ, جس کے اندر بھی آپ کو ویسا مونومیل مل جائے گا جو کہ پیور پاور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر پھر وہ پروسیس اٹ مینس کہ I1 کو ہم فردر دو آئیڈیلز کے انٹرسیکشن میں لکھ سکتے ہیں اینڈ I2 کو فردر دو آئیڈیل کے انٹرسیکشن میں لکھ سکتے ہیں, اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا. یہ پروسیس اس وقت تک کنٹینیو رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس ان دا اینڈ ایسی انٹرسیکشن نہ بچ جائے جس میں صرف اور صرف آپ کے پاس پیور پاورز پڑی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا, یہ جو لکھا ہوا ہے سینٹینس سارا, اس کو ہم آگے جب اس کے بعد ایگزامپل کریں گے اس میں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ ہم ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو جو ہے پیور پاورز آف ویریبلس کی فارم میں کنورٹ کر دیں گے اس انٹرسیکشن کو. ٹھیک ہے, ان دا اینڈ کیا کریں گے, ان دا اینڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم نے اس کو اس فارم میں کر لیا ہے کیا کوئی دو آئیڈیل ایک دوسرے کے اندر کنٹین تو نہیں کر رہے. اگر دو آئیڈیل ایک دوسرے کے اندر کنٹین کر رہے ہوں گے تو ہم omit کر دیں گے ان کو سیکشن میں سے, اور اس کا ان دا اینڈ جب کوئی بھی دو آئیڈیل ایک دوسرے کے اندر کنٹین نہیں کریں گے
then we will have that required redundant intersection of that monomial ideal. ٹھیک ہو گیا. مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ 2 اسٹیپس ہیں. مین اسٹیپ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یو کی فارم میں لکھنا ہے, اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈفرینٹ پہلے 2 کی فارم میں لکھنا ہے, پھر ان 2 کو چیک کرنا ہے, ان میں کوئی نہیں ہے, 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے ان دا اینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ پیور پاور آف ویریبلس کی فارم میں انٹرسیکشن کے ایلیمنٹس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو مور اوور این ریڈنڈنٹ پریزنٹیشن آف دس فارم از یونیک. مطلب یہ بھی ایک اس کا الگ سے تھیورم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر جو یہ آئے گی آپ نے لی ہے انٹرسیکشن کیو آئی کی فارم میں, دیٹ از ایکچولی یونیک. آپ کے پاس یونیک ہی پریزنٹیشن آئے گی, کوئی ڈفرینٹ پریزنٹیشن اس آئیڈیل کی نہیں آئیں گی.